الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام، آج کی یہ تقریب بسلسلہ تکمیل بخاری شریف ہے۔ میں سب سے پہلے جامعہ کے رئیس مولانا عطاء اللہ صاحب اور ان کے فرزند مولانا ابو بکر صاحب، اسی طرح جو تکمیل بخاری شریف کے طلباء کرام ہیں، ان میں سے ہمارے ضلع اٹک سے تعلق رکھنے والے ہمارے دو عزیز محمد بلال اور فیصل صاحب آج یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ ان کی نسبت جامعہ صدیقیہ سے اس لیے بھی باعث فخر ہے کہ اس جامعہ کے بانی شمس الملت والدین رئیس المحدثین حضرت قاضی شمس الدین نور اللہ مرکزہ سے ہو گئی ہے۔ یقیناً وہ ایک ضلع اٹک کے مایہ ناز سپوت تھے، اگرچہ وہ گمنامی میں زندگی گزارتے تھے، لیکن دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز اساتذہ میں سے تھے، اور پھر یہ کہ ان کی جو دینی خدمات ہیں، بالخصوص توحید و سنت کے حوالے سے آب زر کے لکھنے کے مقابل ہیں۔ آج ہم ان اکابر سے جن کے اخلاص اور للہیت کا یہ نتیجہ ہے کہ ان کے بعد آج بھی ان کا یہ فیضان کا سلسلہ جاری اور ساری ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کو قیامت تک جاری اور ساری رکھے۔ یقیناً میں زمانہ طالب علمی میں یہاں ان کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، تو جب وہ ہم سے پوچھتے میں ان کو اپنے گاؤں کا نام بتاتا، علاقے کا بتاتا، تو اس پر وہ بہت ہی خوش بھی ہوتے تھے اور ہمیں دعاؤں سے نوازتے تھے۔ اور میرے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے، آج میں چند الفاظ ان کے جامع میں کھڑے ہو کر دینی نسبت سے کچھ الفاظ عرض کر رہا ہوں۔ میں سب تو پہلے تمام اساتذہ کرام، طلباء کرام اور ان کے والدین جو ہمارے علاقے سے بھی کثیر تعداد میں اس تقریب میں شرکت کے لیے آئے ہیں،
میں ان کو اس عظیم سعادت کے حصول پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فراغت حاصل کرنے والے طلباء کرام اپنے اکابر کے اس مشن کو جاری اور ساری رکھیں۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے، اس سلسلے میں مختصر عرض یہی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو وجود بخشا، پیدا فرمایا، اور اسی طرح بیکار نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالی نے انسان کی رہنمائی، انسان کی ہدایت کا سلسلہ جاری اور ساری فرما دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کے اندر کوئی اتنا شعور نہیں ہوتا، لیکن وہ ماں کا دودھ پینے کے لیے رہنمائی حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ ایک مچھلی کا بچہ ہے، دریا میں پیدا ہوتا ہے، لیکن پیدا ہوتے ہی وہ تیرنا سیکھ جاتا ہے۔ ایک جانور کا بچہ ہو یا کسی پرندے کا بچہ ہو، وہ اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے رہنمائی حاصل کی ہوئی ہے، اس کو وجدانی ہدایت کہا جاتا ہے، رہنمائی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ہی نہیں بلکہ جانوروں کی فطرت میں بھی رکھی ہے۔ اس کے بعد ایک ہدایت ہے محسوسات کی، ہوا سے ظاہرہ ہوں یا ہوا سے باطنہ ہوں۔ یہ آنکھیں، ان سے انسان جانور رہنمائی حاصل کرتے ہیں، کانوں سے رہنمائی ہدایت حاصل کرتے ہیں، اسی طرح ہاتھ میں پکڑنے سے، چلنے پھرنے سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، جن کو ہدایت حواس کہا جاتا ہے۔ پھر اسی پر اکتفا نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جانوروں سے، چرند پرند سے اس لحاظ سے ممتاز کیا ہے، اللہ نے انسان کو عقل جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ حیوانات، یہ پرندے عقل سے محروم ہیں، یہ انسان کا ترہ امتیاز ہے کہ انسان کو اللہ نے عقل سے نوازا ہے۔ پھر انسانی عقل حواس سے جزیات اور کلیات کا استنباط کر کے ان کو جدا جدا کرتے ہیں، لیکن انسانی رہنمائی اور ہدایت کے لیے یہ عقل کافی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر یہ کافی ہوتی تو عقلاء کا آپس میں اختلاف نہ ہوتا۔ ہماری کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے کہ عالم متغیر ہے، عالم حادث ہے، کچھ عقلاء کہتے ہیں کہ عالم قدیم ہے۔ تو یہ عقلاء کا اختلاف اور تضاد یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ انسانی رہنمائی کے لیے عقل کافی نہیں ہے۔ تو کامل رہنمائی اور ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وحی کا سلسلہ شروع فرمایا، جو آج ہمارے پاس قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شکل میں موجود ہے، جس کو وحی خفی کہا جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، میرے پیغمبر آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے اس کو آپ مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھیں، مضبوطی کے ساتھ پکڑیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، فرمایا کہ یہ وحی چاہے قرآن مجید کی شکل میں ہو،
یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی شکل میں ہو، وہی خفی ہو، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ آپ کے لیے، آپ کی قوم کے لیے، آپ کی امت کے لیے یہ بہت ہی بڑا شرف اور بہت بڑا اعزاز ہے۔ آج یہ جامعہ صدیقیہ میں حدیث پڑھنے والے طلباء جن کی بخاری شریف کا اہتمام ہو رہا ہے، اس تکمیل کے سلسلہ میں انہوں نے یہ وحی کے علوم حدیث پڑھ کر یہ بڑا شرف حاصل کرنے کا اعزاز حاصل کیا ہے، جو ان کے لیے بڑی سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ آج ہمارے ماحول میں جب طلباء یونیورسٹیوں سے، کالجز سے ڈگریاں حاصل کرتے ہیں تو لوگ مبارکباد دینے کے لیے ان کے گھروں میں جاتے ہیں، ان کو خوش آمدید کہا جاتا ہے کہ بڑی ڈگری حاصل کی ہے، لیکن وہ انسانی ڈگری، وہ سندیں انسانی سندیں ہیں جس وحی کو اللہ تبارک و تعالی نے انسانی شرف قرار دیا ہے اور انسانی سب سے بڑا اعزاز قرار دیا ہے، وہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے علم ہے۔ تو آج جن بچوں کے سروں پر یہ تاج رکھا جائے گا، میں صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی آپ کو لاج رکھنی ہوگی۔ آج چہار سو فتنوں کا دور ہے، شرک و بدعات کے فتنے مختلف روپ میں آ رہے ہیں، لادینیت کا ایک سیلاب ہے، اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت کے مسائل کھڑے کی جا رہے ہیں، حضرات صحابہ کرام کی ناموس کے مسائل کھڑے کی جا رہے ہیں۔ تو آج آپ نے فراغت کے بعد جو مکھی جنگ لڑنی ہوگی، یہ آپ نے اعزاز جو حاصل کیا ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ یہ کانٹوں کی مالا ہے، اور آپ نے ان مدارس کا، جامعہ صدیقیہ کی لاج رکھنی ہوگی کہ آپ نے فراغت کے بعد حضرت قاضی شمس الدین نور اللہ مرکزہ اور ان کی صاحبزادگان اور دیگر اساتذہ کرام، انہوں نے جو آپ کو تعلیمات دی، قرآن و حدیث کے تعلیم سے منور کیا، اس نور کو آپ نے پھیلانا ہوگا، اس کے ساتھ وفا کرنی ہوگی۔ میں اس کے ساتھ ایک اضافی بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر ہمارے طلباء چونکہ نووارد ہوتے ہیں، آپ نے اکابر کے حالات پڑھنے ہوں گے، علماء دیوبند کے حالات پڑھنے ہوں گے، جنہوں نے کس قدر مشکلات سے آپ تک یہ سند پہنچائی، اس سند کا آپ نے لحاظ رکھنا ہوگا۔ تو میں انہی الفاظ پہ ختم کرتے ہوئے آخری بات یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ آپ کے لیے بڑا اعزاز ہے، لیکن فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، تم سے پوچھا جائے گا، تم نے اس کی کتنی لاج رکھی ہے، تم نے وہ قرآنی اور احادیث کے علوم میں جو عقائد پڑھے ہیں، جو عبادات پڑھی ہیں، جو معاملات پڑھے ہیں، معاشرت پڑھی ہے، توحید و سنت کا جو سبق پڑھا ہے، اس کو کتنا پھیلایا، اس کی کتنی ترویج اور اشاعت میں کام لیا۔ فرمایا کہ یہ ایسے نہیں، اس اعزاز کو برقرار رکھنے کے لیے فَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، تم سے پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں کہ ہم فارغ ہو گئے ہیں تو بالکل فارغ ہو گئے ہیں۔ اس جامعے کے بانی حضرت قاضی صاحب نور اللہ مرکزہ سے میں نے اپنے کانوں کے ساتھ یہ سنا ہے،
ان طلباء کو فرمایا کرتے تھے کہ تم جو مدرسے سے فارغ ہوئے ہو، تم فاضل بن چکے ہو، ابھی اپنے آپ کو عالم مت سمجھنا، جب تک 10 سال تک تم تدریس نہ کرو اپنے ذہن میں یہ بھی نہ رکھنا کہ میں عالم دین ہوں۔ تو آج ہمیں اپنے اکابرین کے ساتھ وابستگی فتنوں سے دور رکھنے کے لیے، فتنوں کی بھرمار ہے، ان کے مشر کو جاری اور ساری رکھنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ فراغت حاصل کرنے والے طلباء کرام یہ کامیابی سے ہمکنار ہوں، اور اس جامعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لحاظ سے ترقی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔